بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. روحانی رمضان کی چھٹی نشست میں ہم سب حضرات خوش آمدید کرتے ہیں. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سر آپ سے. جی پہلا سوال سید صفی احمد عظیمی صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی صفی بھائی آپ سوال پوچھیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا سوال سر یہ ہے کہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ لفظ عالمین استعمال ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بنی اسرائیل کے حوالے سے فضلنا علی العالمین، یا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے وجعلنا ابناء آیات للعالمین. سر یہ عالمین جو ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت دیجیے. جی بڑا اچھا سوال. پہلا سوال ہی بڑا بھاری بھرکم آ گیا. اچھا اس میں یہ ہے کہ ایک تو عالمین ہم دنیایں کہتے ہیں. ہم نے سنا ہے نا بھائی ایک عالم یہ ہے، یہ دنیا ہے، یہ گلیکسی ہے، اور ایک وہ عالم ہے جو مرنے کے بعد کا عالم ہے. اس کے بعد کے بھی پتہ نہیں بہت سارے عالم ہیں. ان سب کو ملا کے بھی کہتے ہیں عالمین، ہے نا. اچھا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ اور اضافہ کریں، ذہنی عالم بھی تو ہوتے ہیں. کیفیات کا عالم ہے، غم کا عالم ہے نا، خوشی کا عالم ہے. تو مختلف عالمین ان کو بھی اکٹھا کر لیں. تو عالمین کا مطلب تمام عالمین کے لیے رحمت للعالمین والا لفظ جو ہے نا وہ ہی پورا اتر رہا ہے کہ تمام عالم کے لیے. کہ اس میں مطلب ہے آپ کے ذہنی عالم کے لیے بھی، جسمانی عالم کے لیے بھی، جو مادی عالم ہے، مختلف عالم جو ہمارے ارد گرد ہیں، اور مرنے سے کے بعد کے عالم کو بھی چلو کہہ لیں. لیکن ساتھ ساتھ ذہنی عالم بھی تو ہیں، پھر روحانی عالم بھی ہیں. تو ان تمام عالمین کا ذکر ہے قرآن میں. عیسیٰ علیہ السلام کی حوالے سے جو آپ نے عالمین کی نسبت جوڑی، یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ زمانے میں عموماً عالم کو زمانے سے جوڑ دیتے ہیں کہ زمانے پہ بھی ان کے اثرات ہیں. ماضی میں بھی تھا، حال میں بھی ہے، مستقبل میں بھی ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ظاہری عالم میں بھی ان کا اثر ہے، ہمارے باطنی عالم میں بھی ان کا اثر تو ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا رحمت للعالمین کا دیکھ لیں تو بھائی آپ کے خوشی کے عالم میں بھی رحمت للعالمین کے اوصاف جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ اس خوشی کے موقع پہ وہ کیسے آپ کو سیراب کرتے ہیں، یا غم کے عالم میں کیسے آپ کی غم کی کیفیت کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے ان کی حیات مبارکہ سے، یا ان کی یاد سے، یا ان پہ درود شریف پڑھنے سے، ہے نا. کامیابی کا بھی عالم ہے، ناکامی کا بھی عالم ہے، غم کا بھی عالم ہے، خوف کا بھی عالم ہے، خوشی کا بھی عالم ہے. ٹھیک ہے. ایک تو عالمین یہ ہو گئے. پھر عالمین ہو گئے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے زمانے اور ارد گرد کی دنیایں ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک زمین کے اوپر رہنے والے زمین کے باسی ہیں، اور وہ زمین جو ہے وہ ایک نظام شمسی کا حصہ ہے. اس میں 11 13 یا 19 پتہ نہیں کتنے تو سیارے اب سامنے آ گئے کہ بھئی چلو جی یہ ایک عالم ہو گیا، ایک نظام شمسی. جبکہ یہ نظام شمسی ایک گلیکسی پوری کا حصہ ہے. اس میں اور بہت سارے نظام شمسی ہیں، اور سورج بھی ہیں، ان کے گرد بھی ہیں. پھر وہ جو گلیکسیز ہیں وہ مختلف اور کسی بڑے نظام کے جڑی ہوئی ہیں جہاں ہزاروں گلیکسیاں آپس میں جڑتی ہیں. اور ملکی ویز وغیرہ کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی مطالعہ کریں گے آپ کے سامنے وہ بھی آئے گا. زیادہ اسٹرانومی کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں عموماً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا حضور علیہ السلام کے جو رحمت کے اثرات ہیں وہ ان تمام ملکی ویز پر بھی ہیں. مرنے سے پہلے کے عالم میں بھی ہیں، مرنے کے بعد کے عالم میں بھی ہوں گے. ذرا شفاعت وغیرہ
کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شفاعت بھی کرنی ہے، اس کا مطلب ظاہر مرنے کے بعد کے عالم میں ہی ہوگا، ہے نا. تو باقی جو عالمین آپ نے جو ذکر کیے تو وہ جیسے رب العالمین ہے، ظاہر ہے وہ تمام ہر قسم کے عالم کے لیے، جنات کے عالم ہے نا، عالم جنات بھی ہے نا. اچھا اعراف کا عالم ہے جہاں مرنے کے بعد ٹیمپریری طور پہ اسٹے کرنا. پھر برزخ کا عالم ہے جہاں ہم آنے سے پہلے موجود تھے، ٹھیک ہے. پھر ہم ابد الآباد تک جائیں گے. ان تمام جگہوں پہ فیڈنگ کا ایک نظام موجود ہے جس کو اللہ نے کہا رب العالمین. اور رب العالمین کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ رحمت للعالمین. اور جو آیت بنایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ عالمین کے لیے ان کو نشانی بنایا گیا، تو اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر وہ تمام گلیکسیز اور تمام اگلے عالمین کے لیے تو ہیں، اگر ان کو اگر لمیٹڈ سمجھنے کے لیے بھی ہم سمجھیں تو بھائی زمانے کے حساب سے ہی دیکھ لیں آپ، ماضی، حال اور مستقبل میں کیا ان کے اثرات نہیں ہیں؟ کیا وہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ ہمیشہ کے لیے ایک ان کی پیدائش کو ایک نمونہ تو بنا دیا گیا ہے نا، نہ اس کے بعد کبھی ہوا ایسا، ٹھیک ہے. پھر ان کے جانے کے اوپر بھی بہت ساری باتیں ہیں، وہ بھی بڑی ان کی پیدائش بھی ایک عجوبہ تھی، اور ان کا قیام بھی بہت مختلف تھا باقی عام لوگوں سے، اور اس کے بعد ان کا جانا بھی آج تک زیر بحث ہے. تو یہ ہو گیا عالمین، اور اس میں کام کرنے والی رحمت کی اور رب کے نظام کی ترتیب. تو میرے خیال میں آج کے لیے یہ جواب کافی ہے. ہاں شکریہ سر. تھینک یو. شکریہ سر. ہمارے پاس نیا سوال ہے سراج المنیر صاحب کا. جی سراج صاحب سوال کیجیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کے حوالے سے ہے. جی جی. اس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا سعودی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ اداسی. سوال میرا سر یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے اس آیت میں 3 چیزیں جو اللہ بتائی ہیں جو کامیابی کی ہیں. ایک اللہ پر ایمان، دوسرا قیامت کے دن پر ایمان، اور تیسرے نیک اعمال. تو کیا اس میں رسالت جو ہے نا وہ شامل نہیں ہے؟ کیسے مطلب یہاں رسالت کیسے آ گئی؟ مطلب سر یہاں پر یہودی بھی آ رہے ہیں، نصارہ بھی آ رہے ہیں اور صابی بھی آ رہے ہیں. دیکھیں وہ اپنے رسولوں پہ ایمان تو لائے ہوئے تھے نا. وہ اپنے رسولوں پہ اگر ایمان لاتے ہیں، اگر یہودی کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، تو بھائی کیا اعتراض ہے؟ مجھے اور آپ کو کوئی اعتراض ہے اگر وہ ہیں؟ تو اللہ نے کہا ہے کہ اگر وہ اپنے اس پہ قائم ہیں تو بس ٹھیک ہے. تو وہ ان کے رسولوں نے جو وعدہ کیا ہے پھر وہ ان کو ملے گا ان کی نیکیوں کے بدلے میں. اور ان کا جو نظام ہے، ان کا جو رب ہے نا، اپنے رب کا اشارہ ہے نا، تو ان کے جو نظام ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گا، ان کو پروٹیکٹ کر لے گا، یا ان کو اس کا جو بھی جزا ہے وہ مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی ایسی اس میں رسالت سے کہاں سے آ گئی؟ تو وہ اپنے رسول پر تو وہ ایمان لائے ہوئے ہیں، جو لائے تو ان کو تو ملے گا نا. بھائی سیدنا حضور علیہ السلام کی اگر رسالت کے اوپر ایمان آپ کا موضوع اگر ہے تو یہ بتائیے نا، رسول اللہ کی آمد سے پہلے جو نصارہ تھے ظاہر ہے وہ اس وقت کی قائم شریعت پہ ایمان لائیں گے نا. تو ظاہر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ لائیں گے. اس سے پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ تھے تو انہوں نے نیک اعمال کیے. ظاہر ہے وہ صحابہ تھے نا، ان کے بڑی نیک ہستیاں گزری ہیں ان میں اس وقت کی. تو ظاہر ہے وہ ان سے جو وعدے وعید کیے گئے ان کے رسولوں نے یا اس زمانے میں رب نے جو ان کو وعید کی، بالکل اللہ نے اس کے اوپر مہر لگائی ہے کہ جو آپ سے وعدے ہوئے تھے
ان لوگوں کے ساتھ بالکل ان کو وہ ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس نئے نظام میں آ کے پچھلے ان کو جوڑنے کی کوشش کی جائے گی. نہیں, وہ اپنے وقت کے حساب سے جو وعدے ہوئے تھے اور وہ بس ان کا ختم, وہ اسی طرح ان کو ملے گا. اب یہ نہیں, جب شریعت آ گئی, آخری فائنل ورژن آ گیا جب, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, تو یہ اب ان کے آنے کے بعد کے جو قوانین ہیں وہ ان کے بعد والوں پہ لگیں گے, وہ پچھلوں پہ نہیں لگیں گے. یہ ہے اس کا فہم, میرا فہم یہ ہے. جی ٹھیک ہو گیا سر, شکریہ, جزاک اللہ. بہت شکریہ سر. آج کے سوالات کا سلسلہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی تیجیس میں آپ سے مزید سوالات پر رہنمائی لیں گے. جی انشاءاللہ. السلام